الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا 21واں پارہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 تا 22 فلا تعلم نفس تو کوئی جان نہیں جانتی ما اخفیا لہم جو ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہیں من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک جزاء بما کانوا یعملون بدلہ اس کا جو کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے افمن کان مؤمنا تو کیا جو ایمان والا ہے کمن کان فاسقا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے لا یستوون وہ برابر نہیں ہے اما الذین آمنوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے اچھے عمل کیے فلہم تو ان کے لیے جنات المأویٰ رہنے کے باغات ہیں نزلم مہمانی بما کانوا یعملون اس کے بدلے جو وہ عمل کرتے تھے فاما الذین فسقوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی فمأواہم النار تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے کلما ارادو جب کبھی وہ ارادہ کریں گے ان یخرجو کہ یہاں سے نکل جائیں اس آگ سے جہنم سے نکل جائیں منہا اعیدو اس آگ سے تو انہیں پھیر دیا جائے گا اس میں فیہا وقیل لہم اس میں دوبارہ پھیر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا لہم ذوقوا کہ چکھو عذاب النار آگ کا عذاب الذی وہ جو کنتم بہ تکذبون تم اس کو جھٹلاتے تھے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے من العذاب الادنی قریب کا کچھ عذاب دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون امید ہے کہ وہ لوگ جسے دیکھنے والا کہے امید ہے کہ وہ لوگ باز آ جائیں گے ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ممن ذکر اس سے جسے نصیحت کی جائے بھی آیات ربہ اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے ثم اعرض پھر وہ منہ پھیر لے عنہا ان سے انا من المجرمین بے شک ہم مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ترجمہ کنز العرفان تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے یہ برابر نہیں ہے بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کا آگ کا عذاب چکھو عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے افمن کان مؤمنا تو کیا جو ایمان والا یعنی دنیاوی مال و اسباب اور تیز تراری مال و دولت قوت طاقت جن پر لوگ ناز کرتے ہیں حقیقت میں یہ قابل تعریف نہیں ہے انسان کا فضل اور شرف ایمان اور تقوی میں ہے
جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا درجے کا ناکارہ آدمی ہے۔ لہٰذا کافر اور مومن آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی مال و اسباب ہے، بہت تیز تراز ہے، عقل اس کی بڑی چلتی ہے دنیاوی کاموں میں، مال و دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہر طرح اس کے اثر و رسوخ ہیں، تو حقیقت میں وہ قابل تعریف نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں الٹ حساب ہے، اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے جس کے دنیاوی حوالے سے تیزی تراری ہو اور مال و دولت ہو اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو، پاور والا ہو، سب کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اسی کو پروٹوکول دیتے ہیں، اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ انسان کا فضل اور شرف ایمان اور تقوی ہے، اور جسے یہ دولت نصیب نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، وہ انتہا درجے کا ناکارہ بندہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں جتنا بھی تیز ترار ہو جائے اپنی عقل استعمال کرے، نیکیوں میں عقل نہیں استعمال کر رہا، نیکیاں بڑھانے کے لیے آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، گناہوں سے نہیں بچ رہا، تو وہ ناکارہ آدمی ہے۔ ام الذین آمنوا، بہرحال جو ایمان لائے، کافر اور مومن کے دنیاوی احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت سے ان دونوں گروہوں کی اخروی مراتب بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے والوں، نیک اعمال کرنے والوں کی جنت مأوا میں عزت و اکرام کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی، جبکہ دنیا میں کفر کرنے والوں کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے پھر دوبارہ اسی میں پھیر دیے جائیں گے، یعنی وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اچھلیں گے کہ دوزخ کے منہ پر آ جائیں گے، قریب ہوگا کہ تڑپ کر باہر نکل پڑے، کہ فرشتے ان کے جسم پر گرز مار کر پھر نیچے گرا دیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، کہ دوزخ کے عذاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، جسے دیکھنے والا کہے امید ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کو اخروی عذاب کی وعید سنائی گئی، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس عذاب کی وعید سنائی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم کافروں کو دنیا کا عذاب ضرور چکھائیں گے جو آخرت کے مقابلے میں قریب ہے اور اخروی عذاب سے کم ہے، تاکہ اس عذاب کو دیکھ کر وہ اپنے کفر اور نافرمانی سے توبہ کرے اور ایمان لے آئیں۔ ادنا یعنی قریبی عذاب سے مراد دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی آفات، بیماریاں ہیں جن میں بندوں کو اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے کہ بندے توبہ کر لیں۔ کفار مکہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ امراض اور مصائب میں گرفتار ہوئے، 7 برس قحط کی ایسی سخت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں مردار اور کتے تک کھا گئے، یہ حالت ہو گئی بھوک کی۔ اور غزوہ بدر میں قتل ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، یہ ان کا دنیاوی عذاب تھا۔ تو جب بھی مسلمان پر بھی کوئی بیماریاں آ جائیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات آ جائیں، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، اب بھی نیک بن جائے، اپنے رب کی طرف آ جائے، اچھا ہو جائے، یہ بندے فائدے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ صبر و شکر کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کی رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ جھٹلانے والوں کا تفصیلی حال بیان کرنے کے بعد یہاں ان کا اجمالی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے اور آیات میں غور و فکر نہ کرے اور ان کی وضاحت اور ارشاد سے فائدہ نہ اٹھائے اور ایمان قبول نہ کرے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو اس شخص کا حال کیا ہوگا جو سب سے بڑھ کر ظالم اور سب سے بڑا مجرم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 کام کیے وہ مجرم ہے۔ جس نے ناحق جھنڈا باندھا، یعنی ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جھنڈا باندھا جس کے ساتھ لڑنا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ 3 کام جو کرے گا وہ مجرم ہے کہ بلا وجہ کسی سے، اچھے آدمی سے جھگڑا شروع کر دے۔ دوسرا، جس نے والدین کی نافرمانی کی۔ تیسرا، جو ظالم کے ساتھ اس لیے چلا تاکہ اس کی مدد کرے تو وہ مجرم ہے۔ ظالم کے ساتھ اس لیے چلا کہ اس کی مدد کرے گا، ہمارے یہاں چلتے اس لیے کہ چلو مشکل وقت میں یہ ظالم بندہ کام آ جائے گا، یہ اثر و رسوخ والا ہے، مشکل وقت میں کام آئے گا، اس لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہر کام میں چلتے ہیں، تو وہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔
لہٰذا جو شخص بھی ان 3 جرموں میں سے کسی کا مرتکب ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے جرم سے باز آ جائے، ورنہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ مجرموں سے انتقام لینے والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، یا یہ معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرنا۔ چنانچہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ احادیث میں بھی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندمی رنگ، دراز قد اور گنگریالے بالوں والے ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک فرد ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔